ناول ہادہ، جس کی رائٹر ہے نورل عین مصطفیٰ، یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ ہادہ، سماعت میں گونج اٹھی۔ دائیں بائیں سر کو ہلاتے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اپنے ہادہ کو درست کرو، پھر سے سنائی دیا۔ اللہ! وہ چیخ مارتے بیدار ہو گئی۔ وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ لمبا سانس بھرتے ہوئے چھت کو تک رہی تھی۔ اس نے ہادہ کے متعلق جاننا شروع کیا تھا، اور جتنا وہ سمجھ پائی تھی اس کے مطابق ہادہ تنگ زاویے کو کہتے ہیں۔ مگر وہ بھلا تنگ زاویہ کو کیسے درست کر سکتی تھی؟ اور یہ تنگ زاویہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ یا اللہ، میں کہاں سے شروع کروں؟ خود سے۔ کہیں سے آواز ابھری تھی۔ اس نے دیوار پر لگے کلاک پر نظریں دوڑائی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کمرے کی لائٹ آن رکھتی تھی۔ میرا تنگ زاویہ؟ ہادہ کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ بھی ہے۔ یعنی اسے سب سے پہلے اپنا نظریہ تبدیل کرنا تھا۔ خود کے متعلق اس کا کیا نظریہ تھا؟ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور دیوار کے ساتھ لٹکے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا خود کے متعلق اپنے نظریے کو تبدیل کرنا آسان تھا؟ انسان اپنے آپ کو کبھی کبھار دوسروں سے برتر اور کبھی کبھار دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے۔ اس کا یہ رویہ اس کی زندگی میں بعض مثبت اور بعض منفی تبدیلیاں مرتب کرتا ہے۔ انسان کو برتر اور کمتر کے درمیان ہی کہیں رہنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی؟ اس کی نگاہوں کے سامنے چند مناظر چھانے لگے۔ تم قرض ہو، عکس دھندلا پڑتا گیا۔ تم منحوس ہو، دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ ایک آنسو گال پر سے زمین پر گرا تھا۔ تمہاری اس اپیا نے میری خوشیاں چھینی ہیں، دور کہیں ہمنا کی آواز گونجی تھی۔ دور کہاں؟ وہ آوازیں تو اس کے اندر ڈیرے جمائے بیٹھی تھی، کسی امر بیر کی طرح، اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے، جن سے وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہتے چلے گئے۔ منحوس، قصد، تم قاتل ہو، کئی آوازیں گڑ مڑ ہونے لگی۔ اس کا سانس پھولنے کو آ گیا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ نفی میں سر ہلاتی چلی گئی۔ دل کا درد حد سے سوا ہو چکا تھا۔ اس کا سانس کہیں اٹک چکا تھا۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ اپنے بستر کی جانب دوڑی۔ انہیلر سے چند مصنوعی سانسیں لینے کے بعد وہ نارمل ہوئی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں اپنے بستر پر بیٹھی اور سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں، یہ آسان نہیں تھا۔ اپنے زخموں پر خود ہی نمک چھڑکنا آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے خوف بہت بڑے تھے۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، سب کی طرح، بس اپنی سیاہ آنکھوں میں گہری کشش لیے ہوئے۔ گہرے نیلے شلوار قمیض میں ملبوس حبور لاؤنج میں ملحقہ سیڑھیوں سے اترتی ہیرا کو کسی چڑیل کی مانی لگ رہی تھی۔ وہ نفرت سے اپنا رخ موڑ گئی، جبکہ باقی سب کی نظریں بے ساختہ سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی، جہاں سے وہ پروقار انداز میں اترتی نیچے آ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ باقی سب سے ملتی وہ عائشہ کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گئی۔ وسیع لاؤنج میں 3 سرمئی صوفے موجود تھے۔ سرمئی، وہاں بیٹھے انسانوں کی مانند۔ تینوں صوفوں کے درمیان میں شیشے کی ایک میز موجود تھی، جس پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے۔ درمیان والے صوفے پر سردار سجاد شاہ اور حمزہ شاہ براجمان تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ سگریٹ کے مرغولے فضا میں اڑا رہا تھا۔ سردار صاحب کے دائیں جانب اسفند شاہ اور ہیرا شاہ، جبکہ حمزہ شاہ کے بائیں جانب حبور اور عائشہ بیٹھی تھیں۔ سردار صاحب نے بچوں کو ہر جائز آزادی دی تھی، مگر بچے ان کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ حبور سے پیار کرتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کی ضعیف آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ وہ 2 بھائی تھے، سید سجاد شاہ اور سید واصف شاہ۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ سید واصف شاہ کو شروع سے ہی سرداری سے لگاؤ تھا۔ وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی حویلی کے سردار بن گئے تھے اور اپنے آخری دم تک حویلی کا گاؤں کا بھلا کرتے رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت حمزہ شاہ 3 سال کا تھا۔ تب سے اسے سید سجاد شاہ نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ حمزہ کو ہی اپنا بیٹا مانتے تھے۔ وہ تھوڑا باغی قسم کا تھا، کسی کی نہ سننے والا، مگر وہ بھی سجاد شاہ کے سامنے کبھی کبھی خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ تمہارے پھیپھڑوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ حبور نے حمزہ کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سب کے سامنے بیٹھا ہے، ایسے مزے سے کش لگا رہا تھا جیسے کوئی ثواب والا کام کر رہا ہو۔ سردار صاحب اور اسفند شاہ اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ عائشہ ہیرا سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ میرے کش لگانے سے اگر کسی کو غش پڑ رہا ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے، لاپرواہی سے کہا گیا۔ حبور منہ بسوڑتے ہوئے رخ موڑ گئی، جہاں عائشہ ہیرا سے باتیں کر رہی تھی۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حبور نے عائشہ کے سوال پر اپنے ابرو اٹھائے۔ عائشہ اور ہیرا دونوں ہی گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔
ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی نظریں بے اختیار ہی حمزہ کی جانب اٹھی تھی، جو سردار صاحب سے اجازت لیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تینوں لڑکیوں کی نظریں اٹھی تھی۔ حمزہ موبائل کان کے ساتھ لگائے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ حبور کے دماغ میں شرارت نے قدم رکھا۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی ہیرا کی جانب آئی۔ وہ ہلکا سا ہیرا کی جانب جھکی۔ میں تو حمزہ سے محبت نہیں کرتی، مگر حمزہ ضرور کرتا ہے۔ ہیرا کے پھیکے پڑتے رنگ کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی۔ کیا ہوا بچے؟ اسفن شاہ کے پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں ماموں، میں ذرا باہر جا رہی تھی تو ہیرا سے کہا کہ وہ بھی چلے، مگر اس نے منع کر دیا۔ خیر چھوڑے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے ہیرا کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ ہیرا، اگر حبور کہہ رہی ہے تو چلی جاؤ، اب اسفن صاحب نے ہیرا سے کہا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نہیں ماموں، رہنے دیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں چلتی ہوں۔ حبور سب سے معذرت کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ہیرا کا دل تک جل اٹھا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ باہر آ کر حبور نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ہیرا کو جلانے کے لیے ہی حمزہ کے پیچھے آئی تھی۔ حمزہ باغ میں موجود کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتا موبائل کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ اسے حمزہ شاہ کی سگریٹ سے سخت چڑ تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئی، جس پر حمزہ نے موبائل کان سے ہٹایا اور میز پر رکھ دیا۔ تم کیوں آ گئی؟ اسے حبور سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے غصہ دلا دیا کرتی تھی۔ وہ حبور کو کسی حد تک بیوقوف سمجھتا تھا۔ مجھ سے تمہاری عاشقہ کی موجودگی برداشت نہیں ہوتی۔ سگریٹ کے کش لگاتے حمزہ کو بے اختیار کھانسی آئی تھی، پھر کھانسی ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے سگریٹ میز پر بڑے ایش ٹرے میں رکھی اور ہنستے ہوئے حبور کو دیکھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ہیرا نامی بلا اسے پسند کرتی ہے۔ عاشقہ؟ آر یو شیور؟ مطلب تمہیں ایک یہی لفظ ملا تھا؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو رہا تھا، مگر اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ہیرا عاشقہ؟ بس کرو اب۔ حبور کی بات پر اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کافی حد تک اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ وہ بہت دنوں بعد ایسے ہنسا تھا۔ مجھے تمہاری ایک غلط فہمی بھی دور کرنی ہے۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے حبور کی جانب دیکھا۔ اس دن میں نے پوچھا تھا نا کہ اگر انسان کسی کی آنکھوں کو دیکھ کر بے قابو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ نہ جانے کیوں حمزہ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں ایسا ویسا سوچے۔ اس کی بات سن کر حمزہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ حبور نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ وہ چند لمحے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سے حمزہ کا قہقہا چھوٹا تھا۔ حبور نے اس کی جانب خفگی سے دیکھا، جو منہ کھولے ہنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں دوسری بار ایسے ہنسا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی آنکھیں سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ معاملہ سنگین تھا۔ حبور شور کسی کی تعریف کر دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا چڑیل تھی؟ انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کے سوال پر حبور غصے سے وہاں سے اٹھی، راستے میں پڑے گملوں کو پاؤں سے مارا۔ وہ سی کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ حمزہ کے قہقہے کی آواز پھر سے اس تک پہنچی۔ وہ اس پر لعنت بھیجتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا، کچھ لوگوں کے لیے تلوار کی دھار کی مانند تو کچھ کے لیے روئی کے گالوں کی طرح اڑتا ہوا۔ وقت سب کے لیے ایک ساتھ تھوڑی ہوتا ہے۔ کچھ کے لیے وقت ایسا زہر ہوتا ہے جو وجود کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا جاتا ہے، تو کچھ کے لیے ایسا مرہم جو زخم کو سکون تو دیتا ہے مگر تندرست نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی تو وقت گزر ہی رہا تھا۔ اب حبور کے ساتھ اس کی اچھی بول چال تھی۔ وہ دونوں اب اکٹھی پائی جاتی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی رفاقت راس آ گئی تھی۔ بظاہر تو وہ دونوں ایک دریا کے دو کناروں کی مانند تھے، ایک ٹھنڈا دماغ رکھنے والی حافظ اور دوسری تیز مزاج کی حبور۔ دونوں کی سنگت ہر کسی کو یاد رہنے والی تھی۔ حافظ، تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ دونوں اس وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر گراؤنڈ کے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ حافظ کو ہمیشہ کی طرح موبائل میں گم پا کر حبور کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ حافظ جو نہ جانے موبائل میں کیا دیکھنے میں مصروف رہتی تھی، اس کے سوال پر یکدم سے دماغ میں گرج چمک کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے وہ آوازیں اس پر حاوی ہوتی، اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حافظ نہیں، یہاں نہیں۔ حبور اس کے سوال کا انتظار کر رہی تھی۔ نرم بارش۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، جس پر حبور الجھی۔ آج وہ اوولو کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے انداز میں سر پہ موجود تھا۔ نرم بارش؟
انداز سوالیہ سا تھا۔ حافظ نے اکتاہٹ کے انداز سے موبائل بند کیا اور اسے دیکھا۔ بوندا باندی یک لفظی جواب پر حبور کے لب اوہ کے انداز میں ڈھل گئے۔ حافظ کی نظر اب حبور پر مرکوز تھی۔ وہ اپنے بیگ میں سے نمکو کا پیکٹ نکال کر کھول رہی تھی۔ پھر اس نے وہ پیکٹ اپنے اور حافظ کے درمیان میں رکھ دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو کھاؤ ورنہ منہ میں ٹھوس ڈالوں گی۔ حافظ نے لمبا سانس بھرتے ہوئے پیکٹ میں سے مونگ پھلی کا ایک دانہ اٹھایا، ساتھ ہی لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہی پرانی عادت، مجھ سے میرے نام کا مطلب نہیں پوچھو گی؟ حافظ کا سر نفی میں ہلا۔ کیوں؟ حافظ نمکو کھاتے کھاتے اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ جتنے دنوں سے حافظ کے ساتھ تھی اسے اس کے بارے میں کچھ باتوں کا ہی علم ہوا تھا۔ وہ بلا وجہ کوئی بات نہیں کیا کرتی تھی اور اس کے پاس بہت سی چیزوں کا علم موجود تھا۔ نہ جانے وہ اتنا کچھ پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے نکالتی تھی۔ کبھی وہ فزکس کی کسی تھیوری پر ریسرچ کر رہی ہوتی تو کبھی کسی ایتھسٹ کی دلائل سن کر ان کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہوتی۔ اس کے ساتھ وہ رہ کر حبور کو اپنا آپ بیکار سا لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے۔ اب کی بار حبور کھانسی تھی۔ حافظ نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے تھام لیا۔ حبور یعنی خوشی؟ حبور کو لگا کہ اس کی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ پانی کے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد حبور نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے بابا حضور بہت خوش تھے، اس وجہ سے انہوں نے میرا نام حبور رکھا ہے۔ ان کی لاڈلی ہوں۔ اب کی بار حبور اس کی آنکھوں کا خالی پن نہ دیکھ سکی۔ کچھ یادوں نے اس کے سامنے کہے لگائے تھے اپنے جیت جانے پر۔ ہاں، وہ جیتی ہی تو تھی، کیونکہ حافظ کبھی بھی ان یادوں سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ وہ آج بھی اسی بھول بھلیا میں قید تھی جہاں اسے سالوں پہلے ڈالا گیا تھا، مگر وہ جی رہی تھی۔ وہ سروائیور تھی، اس بھول بھلیا میں بھٹک رہی تھی۔ ہر انسان اس دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ ہم مسافر ہیں جنہیں اس مسافر خانے یعنی دنیا کو پار کرنا ہے۔ ہمارا سفر عالم ارواح میں شروع ہوا جہاں ہم سے عہد لیا گیا، پھر ہم اس دنیا میں آئے۔ کچھ عرصہ اس دنیا میں رہنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری منزل یہی ہے، مگر نہیں، ہمارا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس مسافر خانے میں مگن کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم سب سفر میں ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھائی گئی، وقت کی کیا اس سے بڑی کوئی قسم ہے؟ جو کچھ ہے اس زماں میں، زماں سے پرے کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ تصور کریں کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، تو اگر ہماری زبان گونگی ہو جائے تو کیا؟ اگر ہم جواب نہ دے پائیں تو کیا؟ ہم نے تو عہد کیا تھا نا، عہد الست۔ اگر ہم اس عہد کو پورا نہ کر سکے تو کیا؟ بس یہی نہیں، ابھی آخرت باقی ہے۔ یہ ہے وہ منزل جس کی خاطر ہم نے اتنا سفر کیا ہے۔ یہاں ہمیں جزا یا سزا دے جائے گا، ہم سے ہماری ذمہ داریوں کا پوچھا جائے گا، ہماری ہر ایک کوتاہی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تب اگر ہمارا سر جھکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے نائب بننے کے اہل بھی ہیں؟ اللہ نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ مٹی کے پتلوں کے سوا ہم کیا ہیں؟ اپنی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے بھاگتے مٹی کے پتلے، شیطان کے ہاتھوں سے چلنے والی کٹ پتلیاں، اپنے آپ میں ہی الجھے ہوئے کھوکھلے بت۔ حافظ نے بنجر نظروں سے حبور کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ حافظ اٹھو، لیکچر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حبور اب اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی، جبکہ حافظ نے بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے سوچوں کو پسے پشت ڈال دیا۔ وہ آنگن کی سیڑھیوں میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ تھک جاتی ہیں نا آپ؟ حافظ نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہادی کو دیکھا اور آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ لوگوں کے سامنے مضبوط حافظ تھی، مگر اپنے بھائی کے سامنے وہی کمزور سی 11 سالہ حافظ تھی، جو آج بھی ہلووں سے خوف کھاتی تھی، جو آج بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بھاری آواز میں بولا۔ حافظ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے بھورے گھنگریالے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے اور حافظ کے بال ایک جیسے تھے، گھنگریالے، بھورے، چمکتے ہوئے۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ تم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہو۔ ہادی کی آنکھیں آنسوؤں کی نمی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ وہ کیوں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ آپ تو ان کی بیٹی ہیں نا، کیا انہیں نہیں پتہ کہ اولاد میں تفریق نہیں کی جاتی؟ اولاد سے بھی کوئی نفرت کرتا ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی سے کوئی نفرت کرتا ہے۔ وہ رو پڑا تھا۔ حافظ نے اس کے سر تھپکتے ہوئے اپنے کندھے سے لگایا۔
बस करो हादी, मत रो। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। हाफा उसके आंसुओं को साफ कर रही थी। और कुछ ना हुआ तो मेरा दिल तो हल्का होगा ना। एक आंसू हाफा की आंख से भी टपका था। उसी लम्हे मरकजी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा इंसान अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखते ही हादी उनकी जानिब लपका। हाफा को घबराहट सी होने लगी। हादी, मगर वो सुन ही कहाँ रहा था। वो बिल्कुल उस इंसान के सामने खड़ा था जो हाथों में तस्बीह थामे हादी की जानिब सवालिया नजरों से देख रहा था। हाफा भागती हुई हादी की जानिब आई। लोगों के दिल तोड़कर हाथों में तस्बीह थामने से गुनाह माफ नहीं होते। नईम साहब के तासरात इंतहाई सख्त हो गए। क्या आपका दिल नहीं कांपता? हाफा ने उसका बाजू पकड़ा, मगर आज हादी ने उसके हाथ को झटक दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत कहा है ना, फिर आप अपनी रहमत को क्यों धुतकारते हैं? उसकी आवाज़ धीमी जबकि लहजा मजबूत था। नईम साहब की पेशानी पर तेवरी चढ़ गई। वो कौन होता है उससे ये सवाल जवाब करने वाला? खामोश रहो हादी, यकदम उनकी दहाड़ गूंज उठी। उनकी आवाज़ को सुनते हुए अंदर से रज़िया बेगम और हमना बाहिर निकली। क्या हो रहा है यहाँ? रज़िया बेगम के पूछने पर हादी ने उनकी जानिब देखा। दादो, आप तो आज खामोश ही रहें। मैं अपने वालिद मोहतरम यानी नईम साहब से बात कर रहा हूँ। जी, तो मैं क्या कह रहा था? उसके निहायत तमीज़दाराना अंदाज में कहने पर रज़िया बेगम खामोश हो गई। लड़का बावला हुआ फिरता है। अपिया के साथ ऐसा सलूक करते हुए आपका दिल नहीं हौलता? वो भी आपकी बेटी है ना? अब वो नईम साहब से मुखातिब था। हाफा की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने अपनी सिसकी को रोकने की खातिर चेहरे पर हाथ रख लिया। हमना बरामदे में बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। अपनी ही बेटी का दिल दुखाकर आप कैसे रोज़ाना अल्लाह के सामने 5 वक्त खड़े होते हैं? आपको शर्म नहीं आती? उसके इस्तेज़ाई अंदाज में पूछने पर नईम साहब का हाथ उठा और उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। हाफा बेख्तियारी हादी के सामने आई थी। अपने मुंह पर हाथ रख के हादी हंस पड़ा। चलें, आज से आपकी नफरत वाली लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। वो गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे की जानिब भागा। हाफा ने एक अफसोस भरी नज़र नईम साहब पर डाली और फिर हादी के कमरे की जानिब बढ़ गई। अंदर कदम रखने पर अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। लाइट ऑन करने पर उसे वो बेड के पास नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। घुटनों में सर दिए वो लरज रहा था। हाफा उसके पास नीचे ही बैठ गई। हादी जानता था कि वो उसके पास आई थी, मगर फिर भी उसने अपना सर नहीं उठाया। चंद लम्हे वहाँ पर खामोशी रेंगती रही। हादी, वो बोल पड़ी। उसके लहजे में नमी थी। हादी ने कोई जवाब न दिया। अब्दुल, हादी उठ जाओ। अब की बार उसकी आवाज़ कांपी थी। वो सिसकियों से रो पड़ी। अब की बार हादी ने सर उठाया। हादी की आंखों में आंसू के साथ साथ उसके लिए फिक्र भी थी। अब भी आप तो मत रोएं। वो वाकई में परेशान हो गया था। उसे मालूम था कि उसकी बहन बहुत बड़ी बात पर भी आसानी से नहीं रोती। उसे चुप ना होता देखकर उसने अपने आप को कोसा। यार अपिया, मैं तो हुई पागल झल्ला। उसकी बात पर वो रोती रोती हंस दी। हादी ने शुक्र का सांस भरा। क्यों उदास हो? हाफा को मालूम हो गया था कि वो ज़रूर किसी बात को लेकर परेशान था। हातिम भाई अगले हफ्ते जा रहे हैं। उसके दुखी लहजे पर हाफा का चेहरा सपाट हो गया। उन्हें तो जाना ही था, मध्यम लहजे में कहा। अब वो हादी से नजरें नहीं मिला रही थी। उस इंसान को तो जाना ही था, मगर आया ही क्यों था? ना ही वो आता और ना ही हाफा को उसके जाने से दुख होता। पर दुख भी क्यों हो रहा था? हाफा लंबा सांस भर कर रह गई। मगर उनके जाने से पहले उनका और हमना का निकाह हो रहा है। हाफा ने झटके से हादी की जानिब देखा जो फर्श को घूर रहा था। हाफा के दिल पर घूंसा पड़ा। यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर दबा डाला हो। कब? कब है? खुद को कंपोज करके पूछा। इसी हफ्ते में। मुझे आज ही हातिम भाई ने बताया। बाबा अभी वहीं से आ रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों? उसे मालूम था कि हमना हातिम को पसंद नहीं करती थी, मगर वो कभी भी नईम साहब के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। पता नहीं। हाफा उसकी बात पर बेबसी से मुस्कुरा दी। अच्छा छोड़ो ना, वो फिर से आ जाएंगे। उससे ज़्यादा वो खुद को तसल्ली दे रही थी। मगर उनका निकाह तो हमना से हो जाएगा ना? वो किसी न रूठे बच्चे की तरह कह रहा था जो किसी चीज़ को हासिल करने की जिद करता है। हाफा मुस्कुराए। अल्लाह यही चाहता है। हम क्या कर सकते हैं? बाहर आओ, खाना खाते हैं। उसकी बात पर हादी ने अपना मुंह बसोरा। मुझे नहीं खाना। हाफा खड़ी हो चुकी थी। अब्दुल हादी, जिद मत करो। अब आपसे भी जिद मत करूं। वो उसकी जानिब देखता खफगी से कह रहा था। रिस्क से नाराज़ नहीं हुआ करते, वरना रिस्क हमसे नाराज़ हो जाता है। चलो शाबाश, खड़े हो जाओ। हफ़ा की बात पर वो सर अज़बात में हिलाता खड़ा हो गया।
کمرے کے اندر آ کر اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی، ادھر ادھر دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور پھر بستر کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ تکیے کے نیچے سے فون نکال کر کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے ہر عمل سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، دوسری جانب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پلیز فون اٹھاؤ حدیل، پلیز۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دوسری جانب سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو حدیل، میرا نکاح طے ہو گیا ہے۔ وہ جو لیٹا ہوا تھا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ یہی کہ میرا نکاح طے ہو گیا ہے، وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ تمہیں کوئی فکر ہے یا نہیں؟ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز حدیل کچھ کرو۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ کیسے کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ حدیل سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اس کی ماں حافہ کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ حافہ کی ماں حدیل کی خالہ تھی۔ کچھ بولو، خدا کے واسطے کچھ بولو۔ اس کی خاموشی ہمنا کا دل ہلا رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ کچھ دیر بعد حدیل کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ جلدی بولو حدیل۔ اسے اپنی دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ہمنا کو اس کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اب تم کیوں نہیں بول رہی؟ اس کے اضطراب بھرے لہجے پر ہمنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نعیم صاحب کا چہرہ آ گیا۔ نہیں، وہ ان کی نظروں میں نہیں گر سکتی، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ مگر ہمنا، ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم بالغ ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر ہمنا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں حدیل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمنا، یہی ٹھیک ہے۔ والدین فیصلے کرتے وقت اپنی اولاد کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وہ باغی ہو رہا تھا۔ حدیل، مجھے بابا سے بہت محبت ہے، میں ان کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ عجیب بے بسی سے بولی۔ پھر ہماری محبت کا کیا ہمنا؟ وہ بھی بے بس تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ حدیل کو ہمنا کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمنا، دیکھو ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور حافہ اور حاتم کا نکاح ہو جائے گا۔ تم ہمارے خوابوں کے بارے میں سوچو۔ ہم نے ایک ساتھ کتنے خواب دیکھے تھے۔ ہمنا پلیز مان جاؤ۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر رہی تھی اور ہر لمحے کے ساتھ ہمنا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، سوچ لو۔ اگر تم نہ مانی تو یاد رکھنا ہمنا، ہماری محبت کی میت کو کندھا تم اکیلی دو گی۔ ہمنا فون کو دیکھتی رہ گئی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی جو اس نے حدیل کے ساتھ کی تھی۔ ان دونوں نے اتنے سارے خواب دیکھے تھے۔ وہ کورٹ میرج نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی محبت کا کیا؟ یار، یہ سر کب تک آئیں گے؟ اگر انہوں نے نہیں آنا ہوتا تو پہلے سے ہی بتا دیا کریں۔ ہم لوگ ایسے ہی ان کے انتظار میں خوار ہوتے رہتے ہیں۔ حبور بے حد جھنجھلائی ہوئی تھی، جبکہ حافہ پرسکون سی بیٹھی تھی۔ حبور نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں گھمائیں۔ چاہے زمین پھٹ جائے، حافہ محترمہ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بات پر حافہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ اس وقت کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ سر کے نہ آنے کی وجہ سے باقی کچھ اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ اللہ کی پناہ مانگو حبور، اس وقت سے جب یہ زمین پھٹ جائے گی۔ حافہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حبور کا دل کانپ اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتنا غلط کہہ چکی ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے جملات بول جاتے ہیں جن کے معنی انتہائی نامناسب اور دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم وہ فقرات بول تو دیتے ہیں، مگر ان کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ نہیں پاتے، اور کب کیا سچ ہو جائے ہمیں کیا معلوم۔ اس لیے ہمیں ایسے جملات بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی وقت کلاس میں شور سا اٹھا۔ چند لمحوں بعد انہیں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دو لوگ کلاس روم کے اندر داخل ہوئے۔ اسی لمحے حبور اپنا پین اٹھانے نیچے جھکی تھی۔ ان کے داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک سناٹا سا چھا گیا۔ سب سوالیہ نظروں کے ساتھ سر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان مرد کو دیکھ رہے تھے۔ حبور نے جلدی سے اپنا سر اٹھایا۔ ہیزل براؤن آنکھیں سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ گندمی رنگت، سیاہ گھنے بال، گھنی داڑھی، مگر کچھ تھا جو اسے غیر معمولی بناتا تھا، اور وہ تھی اس کی ہلکی نیلی آنکھیں، آسمان سے پرسکون، سمندر کے پانی سے ٹھہری ہوئی۔ حبور نے اپنا تھوک نگلا اور اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ اب سر کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ہے میرے اسسٹنٹ پروفیسر مسٹر جنید حائد، میری غیر موجودگی میں یہ آپ کو پڑھائیں گے۔ وہ شاید کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ وہ نے پھر سے ان کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔
آپ ایک دوسرے کو جانے، میں چلتا ہوں۔ وہ حائد کے کندھے کو تھپکتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے حائد نے ایک نظر کلاس کے اوپر ڈالی۔ وہ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے۔ مجبوری میں کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا روسٹرم کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے، جن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی محنت کش کے ہاتھ معلوم ہوتے تھے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی پروفیسر عبدالحفیظ نے آپ سب کو بتایا ہے، میرا نام حائد جنید ہے۔ میں اپنے انٹروڈکشن میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حبور کو لگا اس نے یہ آواز پہلے کہیں سنی تھی۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آرکیولوجی میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ اسی لمحے حبور کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ یہ تو وہی کیفیٹیریا والا تھا۔ تو کیا اسے پیسوں کی ضرورت تھی؟ میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ آپ سب اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جو بات آپ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے نہ کر سکتے ہو، وہ لیکچر کے دوران یہاں بھی نہیں کریں گے۔ اس بات پر کلاس روم میں سرگوشیاں ابھری تھیں۔ حبور نے بے ساختہ اسے کھڑوس کا نام دیا تھا۔ حافظ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب کو خاموش کرواتا لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ لمبا سانس بھرتا کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے پیچھے حبور بھی بھاگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے کلاس روم میں اس کے متعلق بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، مگر وہ سب سے بے نیاز پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کوئی تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اور وہ کوئی حبور تھی۔ حافظ بھی حبور کو ڈھونڈتی کلاس روم سے باہر نکلی تھی۔ حبور نے اس کی دور ہوتی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے سوکھے لب پر زبان پھیری۔ سر! اس کی پکار پر وہ رکا۔ حبور اب ہمت جمع کرتے ہوئے 2 قدم آگے آئی۔ وہ آہستگی سے پلٹا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ دوسری جانب ہیزل براؤن آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ان آنکھوں کو محبت کا رقص نظر آ چکا تھا۔ انہیں ان نیلی آنکھوں میں قوس قزح کے سارے رنگ نظر آئے تھے۔ ہیزل براؤن آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس کا دل اس کی گرفت سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ لمحوں کی گنتی تک بھول چکی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ حبور ٹرانس کی اسی کیفیت سے باہر نکلی اور اپنے آپ کو کوسا۔ اسی لمحے حافظ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس دن کیفے میں آپ تھے؟ اسے معلوم تھا کہ اس کا سوال انتہائی فضول تھا۔ اپنی بات پر پہلی دفعہ ان آنکھوں میں الجھن ابھرتے ہوئے دیکھی تھی۔ الجھن کا شکار تو پاس کھڑی حافظ بھی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، ایکسکیوز می، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتا ہوا مڑا۔ حبور اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ کیا ہوا حبور؟ اس کی کیفیت دیکھ کر حافظ نے اس کا کندھا ہلایا، جس پر حبور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ انسان انتہائی کھڑوس ہے، اس کے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے پر حافظ ہنس پڑی۔ کون سا انسان؟ اب وہ دونوں کلاس روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہی اسسٹنٹ پروفیسر۔ کیا ہو جاتا ہے جو ذرا سا آرام سے بات کر لیتا؟ مگر نہیں، وہ تو ہے ہی کھڑوس۔ اس کی بے ڈھنگی باتوں پر حافظ ہنستی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ حائد کو برا بھلا کہنے میں مصروف تھی۔ ساری رات گھڑی کی ٹک ٹک اس کے کانوں میں بجتی رہی۔ وقت ہر لمحے کے ساتھ ساتھ اس پر ظالم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ نکاح کے لیے اس کی مرضی پوچھی نہیں گئی تھی، بلکہ ایک حکم تھا جو سنا دیا گیا تھا۔ ایک طرف باپ تھا تو دوسری جانب محبت۔ وہ دونوں کا ساتھ دینا چاہتی تھی، مگر قسمت کو کہاں منظور تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ چھت کو تک رہی تھی۔ رضیہ بیگم باہر دھوپ میں بیٹھی تسبیح کا ورد کر رہی تھی، اور اندر وہ ایک گہری کشمکش میں ڈوبی تھی۔ اگر وہ حاتم سے نکاح کر لیتی ہے تو محبت میں بے وفا کہلا جاتی ہے، اور اگر بھاگ کر حدیل سے کورٹ میرج کر لیتی ہے تب بھی تو بے وفا ہی کہلاتی ہے۔ کیا یہ بے وفائی نہیں تھی اس باپ کے ساتھ جس نے کما کر اسے پالا؟ اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکتی تو کیا وہ کسی اور محبت کے لیے مخلص ہوگی؟ جو لڑکی اپنے والدین سے وفا نہیں نبھا سکتی، وہ دنیا کی کسی دوسری محبت کے لیے مخلص ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال نوچ لے۔ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے باپ کی عزت بھی سلامت رہے اور اس کی محبت کی بھی ہار نہ ہو؟ اس کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ وہ ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگی۔ پکے آنگن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رضیہ بیگم آنکھیں موندے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے رضیہ بیگم کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر آہستگی سے ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ شاید اپنے کام میں بہت مگن تھی۔ دادو،
ہلکی سی آواز گونجی۔ رضیہ بیگم نے آنکھیں وا کر کے اپنی لاڈلی پوتی کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی، بکھرے بال، آنکھیں سوجی ہوئی جیسے صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کا دل کانپ اٹھا۔ اوپر بیٹھ ہمنا، نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا اور رو دی۔ بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، دل سے مزید سہا نہیں جا رہا تھا۔ ارے بیٹا کیوں روتی ہے؟ چل شاباش، اوپر بیٹھ۔ ہمنا نیچے سے اٹھتی ان کے گلے سے جا لگی۔ رضیہ بیگم پیار سے اس کا کندھا تھپک رہی تھی۔ میری سونی دھی رانی کیوں رو رہی ہے؟ اپنی دادوں کو تو بتا۔ ان کے پیار سے کہنے پر ہمنا نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ درست تھا، اور پھر دماغ نے فوراً اسے اس کا جواب ازبات میں دیا۔ دادو، مجھے حاتم سے نکاح نہیں کرنا، میں حدیل سے محبت کرتی ہوں۔ صرف ایک دفعہ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ رضیہ بیگم نے اپنی سب سے لاڈلی پوتی کو دیکھا جو آنکھوں میں آنس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلی جا اندر اور نکاح کی تیاریاں کر۔ وہ دوبارہ آنکھیں مدے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ ہمنا کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ دادو، وہ صدمے بھری آواز میں بولی۔ وہ ان کے پاس پوری امید کے ساتھ آئی تھی۔ نعیم صاحب اسٹور گئے تھے جبکہ حافظ یونیورسٹی اور ہادی کالج جا چکا تھا۔ ہمنا، کچی عمر کی محبتیں بہت خوار کرتی ہیں۔ تیرا حاتم کے ساتھ نکاح طے ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمنا اپنے آنسوؤں کو رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ اس کی بیان کرتے لہجے پر رضیہ بیگم کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ رہ لے گی۔ ان کے سفید بال چمک رہے تھے۔ دادو، وہ میری محبت ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ اپنے طور پر لڑ رہی تھی، مگر آخر کتنا لڑ سکتی تھی؟ اس کی بات پر رضیہ بیگم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ہمنا پتری، ایک بات اپنے پلو سے باندھ لی، انسان نہ بڑا بے وفا ہوتا ہے، ہر کسی کے بنا رہ سکتا ہے۔ جہاں میری دھی نکاح کی تیاریاں کر، تو میرے حاتم کی دلہن بنے گی۔ ہمنا نے ایک پرشکوہ نظر ان پر ڈالی اور پھر ضبط کی انتہا پر کھڑی ہو کر ہنس دی۔ پتہ ہے دادو، مجھے لگا تھا میں لاڈلی ہوں تو میرے لیے اصول و ضابط بدل جائیں گے۔ اب وہ ہنستے ہنستے رو پڑی تھی۔ رضیہ بیگم کو اس کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، یہاں تو ہم لاڈلوں کو پہلے سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں حاتم سے نکاح کر لوں؟ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا تھا۔ رضیہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کر لوں گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے انگلی اٹھائے بات کر رہی تھی۔ میری شادی کامیاب نہیں ہوگی، میں طلاق لے کر اسی آنگن میں واپس آؤں گی، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمنا نعیم حدیل اکرم کو نہیں بھولی۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ شرم کر ہمنا، اپنے ہی گھر کو اجاڑنے کی بات کرتی ہے، تجھے پتہ بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہمنا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ جس گھر کے جڑنے میں دل شامل نہ ہو اس کا اجڑنا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ تلخی سے کہتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ اے میرے رب، اس جھلی کے دل میں حاتم پتر کی محبت ڈال دے۔ وہ دعا تو کر چکی تھی، مگر نہ جانے اس دعا نے قبول ہونا تھا یا نہیں۔ آج تم کس چیز پر ریسرچ کر رہی ہو؟ اسے رجسٹر پر کچھ لکھتے دیکھ کر حبور نے سوال کیا۔ حافظ نے حیرت بھرے انداز میں سر اٹھایا۔ حبور نے پہلی دفعہ اس کے کام میں دلچسپی دکھائی تھی، پہلے تو وہ صرف اسے دیکھتی ہی تھی۔ تحریک استشراق پر۔ حبور نے سوالیہ نظروں سے حافظ کی جانب دیکھا۔ حافظ کھڑی ہو گئی۔ حبور نے اس کی تقلید کی تھی۔ یہ تحریک استشراق کیا ہے؟ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حق اور باطل کی ایک جنگ جس کے لیے اہل مغرب اپنے سپاہیوں کو نہایت مہارت کے ساتھ ٹرین کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم تک نہیں۔ وہ آہستہ آواز میں زمین کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے دشمن کون تھے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی بول رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد تو اس کو کوئی ایسا ملا تھا جو اسے سن سکے۔ وسیع گراؤنڈ میں بہت سے اسٹوڈنٹ نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ سردیوں کا موسم، ایسے دھوپ ایک الگ سرور بخش رہی تھی۔ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ۔ کفار تو اعلانیہ طور پر دشمنی کرتے تھے، مگر یہود و نصارہ ڈھکے چھپے انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ حبور کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ وہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اسلام اور قرآن کے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے بدظن ہو جائے اور ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ حبور دم سادھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج کے زمانے میں تحریک استشراق ایک ایسی سازش ہے جو اہل مغرب ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے کر رہے ہیں؟
وہ اپنے اداروں میں اپنے نوجوانوں کو اسلام پڑھا رہے ہیں، وہاں اسلام کے بارے میں ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ عبور کو اس کی بات کی سمجھ آ چکی تھی۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ یہ ریسرچ وغیرہ؟ اس نے حافہ کے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ حافہ کی آنکھیں مسکرائی۔ اپنی اولاد کو سکھاؤں گی۔ اس کی بات پر عبور نے قہقہہ لگایا۔ اولاد کو؟ حافہ پرسکون انداز میں مسکرائی۔ ایک عورت چاہے تو نسلیں سنوار بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سنوارنا چاہتی ہے یا اجاڑنا۔ اس کی بات پر عبور سنجیدہ ہو گئی اور موبائل پر وقت دیکھا۔ چلو، کھڑوس کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر وقت پر نہ پہنچے تو پھر ڈریگن کی طرح منہ سے آگ نکلیں گے، اور آج تو مجھے چنگیز خان نے لینے آنا ہے۔ اوہو، جلدی کرو۔ وہ حافہ کا ہاتھ پکڑتی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ حافہ اس کے دیے گئے ناموں کو سوچتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ کھڑوس، ڈریگن، چنگیز خان۔ ہمنا نے ہمیشہ کی طرح دروازے کو کنڈی لگائی، مگر اب اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے موبائل سوئچ آن کیا، جسے وہ کل رات ہی آف کر چکی تھی۔ اب وہ نہایت اطمینان کے ساتھ حدیل کا نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ صبح سے اسے کال ملا رہا تھا، مگر ہر دفعہ ہی نمبر بن جا رہا تھا۔ بالآخر اس کی کال آتے دیکھ کر اس نے شکر کا سانس بھرا۔ ہیلو ہمنا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ نہایت بے صبری سے بولا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہمنا اس کے حق میں فیصلہ لے گی۔ ہمنا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موندی۔ بولو ہمنا۔ میں حاتم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا ساکت رہ گیا۔ وہ بولی بھی تو کیا کہ وہ حاتم سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ اس کا یقین لمحے کے ہزارویں حصے میں ٹوٹا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمنا یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کی امیدیں، اس کے خواب سب خاک۔ میرا دماغ بالکل درست ہے۔ میں حاتم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے آپ پر ضبط کے کڑے پہرے بیٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ عادل خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی محبت تو ہمنا نظر آتش کر چکی تھی، اب وہ بولتا بھی تو کیا؟ مگر تم فکر مت کرو، میں اسے طلاق لے لوں گی اب کی بار۔ وہ ایک امید کے تحت بولی۔ جب طلاق لینی ہے تو نکاح کیوں کر رہی ہو؟ کیوں اس مقدس رشتے کی توہین کرنا چاہتی ہو؟ وہ دل برداشتہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد اس سے طلاق لے لوں گی۔ بس تم کسی اور سے شادی مت کرنا۔ عادل کو اچھے سے معلوم تھا کہ کسی اور سے یہاں کون مراد تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہاں بھی مجبوری راہ میں آ ٹپکی تھی، کم از کم محبت کے معاملے میں تو کوئی مجبوری نہ تھی۔ عادل، میرا یقین کرو، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بابا کو انکار کر سکوں۔ پلیز عادل، خدا کے واسطے مان جاؤ۔ اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ تم آخری دفعہ سوچ لو، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ اس کا دل ہمنا کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے عادل؟ بابا کی محلے میں عزت ہے، میں تو بھاگ جاؤں گی۔ پیچھے ان سب کا کیا ہوگا؟ ہادی کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ حافہ کو میرے نام کا طعنہ دیا جائے گا۔ وہ یہاں پر بھول گئی تھی کہ حافہ کو سب سے زیادہ طعنے دینے والی تو وہ خود تھی۔ ٹھیک ہے ہمنا، تمہارے دوسرے رشتے تمہارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اس کی بات پر ہمنا جھنجھلا اٹھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ عادل، دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہاری محبت میرے دوسرے رشتوں کی اہمیت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تمہاری اس دل میں الگ جگہ ہے اور باقی رشتوں کی الگ۔ تم کیوں اپنی محبت کو دوسرے رشتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو؟ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں صرف 1 مہینہ انتظار کروں گا، صرف 1 مہینہ۔ کر لو اس حاتم سے نکاح۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہی فرش پر دے مارا، جبکہ دوسری جانب ہمنا نے بے اختیار اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور سسک پڑی۔ ان دونوں کو ہی ابھی کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ عبور تو حمزہ کا انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ ہادی بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج اس کے کالج میں کوئی پارٹی تھی، جس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس چنگیز خان کو تو ایک دفعہ آنے دو، میں بابا حضور کو اس کی شکایت لگا دوں گی۔ وہ تب کر بولی۔ وہ روزانہ ڈرائیور کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی، مگر آج ناشتے کی میز پر حمزہ شاہ نے اعلان کیا کہ اسے عبور کی یونیورسٹی کے راستے میں کوئی کام ہے، اس لیے عبور کو وہ لینے جائے گا۔ اسے حمزہ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اب وہ خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ ایک تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا انتظار کر لو، آ جائے گا تمہارا چنگیز خان۔ اس نے مزاح کے انداز میں کہا تو عبور کی ناک پھول گئی۔
وہ میرا نہیں ہے، میں تو اسے خواب میں بھی اپنا نہ بناؤں، ہوگا اس ہیرا کا چنگیز خان۔ حبور غصے میں بولی تھی، جس پر حافظ نے کہا لگایا۔ کافی دنوں بعد آج دھوپ نکلی تھی اور اس وقت وہ دونوں دھوپ میں ہی کھڑی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں، حبور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت اندر جا کر کیا کرتی؟ نہیں، مجھے یہیں کھڑا رہنا ہے۔ آخر کو بابا حضور کو شکایت بھی تو لگانی ہے کہ اس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم کھڑی رہی ہوں۔ وہ وہاں کھڑا رہنا چاہتی تھی۔ حافظ تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے ایک سیاہ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھا انسان دور سے ہی حبور کو وہاں کھڑا دیکھ چکا تھا۔ اسے اپنے ایک دوست سے ملنا تھا، جس وجہ سے اسے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اسے حبور کو وہاں کھڑا دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی وہاں کھڑا ہونے کی؟ اس نے ابھی حبور کے ساتھ کھڑی حافظ کو نہیں دیکھا تھا۔ حبور گاڑی کو دیکھ چکی تھی مگر منہ پھلائے باہر ہی کھڑی رہی۔ حمزہ نے لمبا سانس بھرا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس شہزادی کی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حبور کی جانب قدم اٹھاتا، وہ 6 فٹ کا قد رکھنے والا نوجوان مرد اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کی نظریں ان سیاہ آنکھوں والی لڑکی پر اٹھی اور اس پر سے ہٹنے سے انکار ہی ہو گئی، جو حبور کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ارد گرد کے سارے منظر دھندلے پڑ گئے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس کھڑی حبور کو بھی فراموش کر گیا۔ قدم اٹھاتا وہ ان دونوں کے پاس پہنچا۔ نظریں ابھی بھی حافظ پر جمی تھی۔ دل اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ یہی لڑکی تمہاری سردارنی بنے گی۔ اس دفعہ تو دماغ کی بھی نہیں سنی گئی تھی، بس یہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہی لڑکی حمزہ شاہ کی سردارنی بنے گی۔ دماغ کے سارے فتوے مسترد کر دیے گئے اور صرف دل کی سنی گئی۔ اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر حافظ غیر آرامدہ سا محسوس کر رہی تھی۔ حبور نے غصے سے حمزہ کی جانب دیکھا، جو بنا پلکے جھپکائے حافظ کی جانب متوجہ تھا۔ اسے پل بھر کو حیرت ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ اوہ، تو چنگیز خان صاحب، آپ تو لٹو ہو گئے، اب آئے گا مزہ۔ وہ ہلکا سا کھانسی، مگر حمزہ اس کی جانب متوجہ ہی کہاں تھا۔ وہ تو ان سیاہ آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ اس کی خاموشی بھی بہت سے انکہے الفاظ کہہ رہی تھی۔ حمزہ، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ آخرکار حبور کو بولنا ہی پڑا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصے کا عنصر شامل تھا۔ اس کی آواز پر حمزہ پر چھایا ہوا فسوں ٹوٹا ایک زہر تھا جسے توڑ دیا گیا تھا۔ اس کی مہوگی میں درار ڈالی گئی تھی۔ اس نے غصے سے حبور کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کو حبور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ غصے میں آ گیا؟ حافظ خاموشی سے اپنے گھر کی جانب جانے والی سڑک دیکھ رہی تھی، جہاں سے ہادی نے آنا تھا۔ السلام علیکم۔ حمزہ حبور کو نظر انداز کرتے ہوئے حافظ کی جانب دیکھا۔ حافظ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے غائب ہو گئے تھے۔ چہرے پر خود بخود نرمی چھا گئی تھی۔ حافظ نے جھٹکے سے اپنی گردن موڑی اور پھر نگاہیں جھکا دی۔ اس کے پلکوں کو گرتے دیکھ کر حمزہ کا دل رفتار پکڑ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دوبارہ رخ موڑ چکی تھی۔ حمزہ، یہ میری دوست حافظ ہے، اور حافظ یہ چنگیز خان۔ اس نے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ حمزہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ میرا مطلب ہے میرا کزن حمزہ شاہ، اور گاؤں کا اگلا سردار۔ اس کی بات پر حمزہ کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ اور آپ میری سردارنی؟ اس نے حافظ کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ اب حافظ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ ہادی کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میری دوست کو ابھی اس کا بھائی لینے نہیں آیا، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ حمزہ کی نظروں کی مہوگی کو اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ اس کی بات پر حافظ نے انکار کرنا چاہا۔ ہم انہیں ان کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حبور کے ابرو یکدم سے اٹھے۔ حمزہ نرم نظروں سے حافظ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے حافظ کی محض آنکھیں نظر آ رہی تھی، جن میں یکدم سے الجھن دھر آئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، مگر میرا بھائی ابھی آتا ہی ہوگا۔ اس کے انکار کرنے پر حمزہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اسی لمحے ان کے پاس ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ حمزہ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکا سا تھا۔ وہ جلدی سے حافظ کے سامنے آیا اور کانوں کو پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری اپیا، کالج سے لیٹ ہو گیا۔ حافظ کے انداز پر مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوتا ہادی۔ ہادی حمزہ سے سلام لے رہا تھا۔ پھر حمزہ نے دور ہوتی موٹر سائیکل کو دیکھا۔ حبور آہستگی سے چلتی ہوئی حمزہ کی جانب آئی۔ یہ وہی چڑیل تھی۔ حمزہ کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ چڑیل نہیں ہے وہ، اور اس کی آنکھیں اس قابل ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر بے قابو ہو جائے۔ اعتراف کر دیا گیا تھا، اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بالکل کنجوس نہیں تھا۔ حبور نے اس کی بات سن کر کہا لگایا۔ اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حمزہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اندر آ بیٹھا۔ اب ان کی گاڑی حویلی کی جانب مڑ گئی تھی۔ وہ ابھی برقع اتار کر اپنے بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ ہمنا آندھی طوفان کی مانند کمرے میں داخل ہوئی۔ حافظ نے حیرانی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، جو بے حد غصے سے اسے تک رہی تھی۔
क्या हुआ हमना? वो उठ खड़ी हुई थी। वो उसकी हालत देखकर परेशान हुई थी। हमना गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी और उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? हमना उसकी उंगलियों में मौजूद अंगूठी को खींचकर निकाल रही थी। हमना छोड़ो। हमना ने अंगूठी को उतार कर ही दम लिया। उसने एक झटके से अंगूठी को जमीन पर फेंका। हाफा अब अपने हाथ को पकड़े नम आंखों से हमना को देख रही थी। आइंदा इस अंगूठी को पहनने की जुर्रात भी मत करना। हदील सिर्फ और सिर्फ हमना का है। तुम क्या, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो गुस्से से हाँफ रही थी। हाफा तो बस उसे देखती रह गई। वो कहाँ हदील से शादी करना चाहती थी। मगर तुम्हारी शादी हातिम से हो रही है। उसके लब फड़फड़ाए थे। हमना का दर्द भरा कहकहा उभरा था। मैं उससे तलाक ले लूंगी। हमारी शादी कभी कामयाब नहीं होगी। हाफा की आंखों में नमी फैल गई। वो कैसी बातें कर रही थी। तकदीर से लड़ाई अच्छी नहीं होती। हाफा ने उससे रुख फेर लिया था। वो हमना से मजीद बहस नहीं करना चाहती थी। मैं लड़ूंगी और तुम देखना हाफा, मैं जीत भी जाऊंगी। वह हाफा की पुश्त को देखती बोल रही थी, जो उससे रुख मोड़े अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। तुम हदील पर हक नहीं जमा सकती। वो मेरा था, है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो कभी भी हाफा का नहीं होगा। वो जिस तेजी के साथ आई थी वैसे ही कमरे से बाहर निकल गई। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ तो उसने पलट कर दरवाजे को देखा। बेसाख्ता उभरने वाली सिसकी को लब दबाते हुए रोकने की कोशिश की। वो किस आजमाइश में डाल दी गई थी। दिल था कि नामहरम की जानिब माइल हो रहा था और किस्मत उसे कहाँ ले जा रही थी, जारी है। तो आज का एपिसोड यहीं पर होता है स्टॉप। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हाफा का कैरेक्टर कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली जो हमारी मेन कैरेक्टर है और हुबूर जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनका कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है, कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल इसकी अगली एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टाटा, बाय।